الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، جیسا کہ گزشتہ دروس میں ہم نے جانا کہ طہارت یا وضو یہ عبادت کے لیے بنیادی درجہ رکھتا ہے، اور قرآن و سنت نے وضو کو نماز کی شرط قرار دیا ہے۔ چنانچہ وضو کے فرائض و ارکان اور سنن کے تعلق سے آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 6 میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ وضو کے 4 بنیادی اعضاء کے ذکر پر مشتمل ہے، اور یہی وضو کے فرائض و ارکان کہلاتے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ وضو کے جو فرائض اور ارکان ہیں، یہی 4 چیز: چہرے کا دھلنا، دونوں ہاتھوں کو دھلنا، سر کا مسح کرنا، اور پاؤں کو دھلنا، دونوں پاؤں کو، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ دیکھیے کتاب میں وضو کے فرائض و ارکان۔ فرائض وضو اور ارکان وضو دونوں ایک ہی چیز کو کہتے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ فرائض اور ارکان دونوں ایک ہی چیز کو کہتے ہیں۔ فرض وہ ہے جس کا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے نا؟ کیونکہ انہی فرائض کے ذریعے وضو کی ماہیت تشکیل پاتی ہے، یعنی ان چیزوں کو، جن فرائض کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، جن چیزوں کو دھلنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان چیزوں کو جب ہم پورا کریں گے، جب ان چیزوں کو پوری طریقے سے دھل لیں گے، تب ہی جا کر ہمارا جو وضو ہے وہ مکمل ہوگا۔ وضو کی ماہیت تشکیل پاتی ہے، مطلب اس کی اصلیت یا اس کی حقیقت کیا ہے؟ مکمل ہو جاتی ہے۔ اور جب اقوال و افعال، اور جن اقوال و افعال کے ذریعے کسی چیز کی ماہیت تشکیل پائے، اس کو ارکان کہتے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ اور جس چیز کے ذریعے یہ چیزیں تکمیل ہوتی ہے اس کو ارکان کہتے ہیں۔ تو آئیے فرائض وضو یہاں پر 6 ہیں۔ فرائض وضو کتنے ہیں جی؟ 6 ہیں۔ آئیے ترتیب وار ایک ایک کو دیکھتے ہیں۔ چہرے کا دھلنا۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو وضو کا طریقہ سیکھا کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ اچھی طریقے سے دھلیں گے، ہے نا؟ اس کے بعد کلی کریں گے، ناک میں پانی چڑھائیں گے۔ یہ تمام کیا ہے؟ مستحبات ہے، سنن ہے۔ لیکن یہاں پر جو فرض ہے، جو ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ چہرے کا دھلنا۔ ارشاد باری تعالی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم۔ تو دلیل کیا ہے جی چہرے کا دھلنا؟ تو دلیل یہ آیت کریمہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھل لو۔ سمجھ رہے نا؟ تو چہرے کے دھلنے میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا بھی شامل ہے، جیسا کہ درج ذیل دلائل سے ثابت ہے۔ اب یہاں پر قرآن مجید میں چہرے کے دھلنے کا تذکرہ ہے، لیکن چہرے کے دھلنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی، یہ چیز کیا ہے؟ اس میں شامل ہے۔ دلیل کیا ہے جی اس کی؟ دلیل دیکھیے، حدیث میں ہے، لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وبالغ فی الاستنشاق
الا ان تکونا صائما، اور ناک میں وضو کرتے ہوئے پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو الا یہ کہ تم روزے سے ہو۔ کل بھی یہ حدیث آئی تھی کہ ناک میں جب انسان پانی ڈالتا ہے، ناک کو صاف کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا کھینچے اوپر کی جانب، مبالغہ کرے ناک میں پانی ڈالنے میں۔ کیوں؟ کیونکہ ناک میں جو گندگی وغیرہ رہتی ہے وہ اچھی طریقے سے صاف ہو جائے۔ لیکن یہاں پر ایک شرط اور قید لگا دی گئی کہ اگر آپ روزے سے ہیں تو آپ مبالغہ نہ کریں ناک میں پانی ڈالنے میں۔ ہو سکتا ہے کہ ناک کے ذریعے آپ کے حلق، اور حلق کے ذریعے پھر کیا ہے، پیٹ کے اندر وہ پانی چلا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وضو کرتے وقت کیا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ دوسری حدیث دیکھیے پھر، لقید بن صبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأت فمضمض، جب تم وضو کرو تو کلی کرو۔ سمجھ رہے نا؟ تیسری حدیث دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فلیستنثر، فلیستنثر، جو وضو کرے اسے چاہیے کہ اپنے ناک کو پانی ڈال کر جھاڑ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وضو میں کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈال کر صاف کرتے تھے۔ تو دیکھیے جی، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اس سے یہ معلوم ہوا کہ چہرے کا دھلنا وضو میں ضروری ہے، فرض ہے۔ لیکن جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، جب احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس چہرے کے دھلنے میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی شامل ہے۔ دلیل کیا ہے جی اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور حضرت لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دکھلایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول دکھلایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم وضو کرو تو ناک میں پانی چڑھاؤ، جب تم وضو کرو تو کلی کر لو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے دھلنے کے ساتھ ساتھ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسنون عمل بھی رہا ہے، آپ ہمیشہ کیا ہے، اسی طرح وضو کیا کرتے تھے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلا فرض چہرے کا دھلنا، جس میں کیا ہے، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا شامل ہے۔ دوسری چیز کیا ہے جی؟ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھلنا، پہلے دائیں کو پھر بائیں کو، ہے نا، پہلے دائیں ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو دھلنا۔ تو کوہنیوں سمیت، ایلبو تک، ہے نا، ایلبو کے ساتھ پورا کیا ہے، دونوں ہاتھوں کو دھلنا، پہلے سیدھے ہاتھ کو، داہنے ہاتھ کو، پھر کیا ہے، بائیں ہاتھ کو کیا ہے، دھلنا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے جی؟ اس کی دلیل وہی آیت کریمہ ہے، دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہا گیا کہ تم چہرے کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو الی المرافق، کوہنیوں سمیت یا کوہنیوں تک دھو لو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا جی؟ اس سے معلوم ہوا کہ کوہنیوں تک ہاتھ دھونا یہ کیا ہے، دونوں ہاتھوں کو دھونا، پہلے دائیں پھر بائیں ہاتھ کو دھونا، یہ وضو کے فرائض میں سے دوسرا فریضہ ہے۔ اور دلیل حدیث سے بھی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، کہ جب تم وضو کرو تو پہلے اپنے داہنے طرف سے شروع کرو، پہلے اپنے داہنے طرف سے شروع کرو۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہم پہلے دائیں ہاتھ کو دھوئیں گے، پھر کیا ہے، بائیں ہاتھ کو دھوئیں گے۔ وضو میں تیسرا جو فریضہ ہے، پورے سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا۔ دلیل دیکھیے، وہی قرآن مجید کی آیت شروع سے پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم۔ تیسرے نمبر میں کیا بتایا گیا؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ۔ دیکھیے کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ اور سر کا مسح کرنے میں
سر کے مسح کرنے میں کان کا مسح کرنا بھی شامل ہے، جیسا کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاذنان من الرأس، الاذنان من الرأس، دونوں کان سر کا حصہ ہیں۔ جس طرح چہرے کے دھلنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے معلوم ہوا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا شامل ہے، اسی طرح سر کے مسح کرنے میں جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اپنے پورے سر کا کیا ہے مسح کر لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کر لو، تو اس سر میں کیا ہے کان کا مسح کرنا بھی داخل ہے۔ معلوم کیسے ہو رہا ہے یہ کہ کان کا مسح کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاذنان من الرأس، ہمارے جو دو کان ہے وہ ہمارے سر کا حصہ ہے۔ تو معلوم ہوا سر کے ساتھ ساتھ کان کا بھی مسح کرنا ہے۔ سر پر مسح کرنے کے 3 طریقے ہیں، ہے نا؟ 3 طرح سے کیا ہے ہم سر پر مسح کر سکتے ہیں، اس کی دیکھیے کیفیت بتائی جا رہی یہاں پر۔ پہلا طریقہ کیا ہے جی؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه۔ کیا فرمائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسه، ہے نا، اپنے سر کا مسح کیا، بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو، ہے نا، سر کے آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لے آئے، یعنی سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک لے گئے اور پھر وہاں سے بالوں کا مسح کرتے ہوئے اسی جگہ واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا۔ تو اس طریقے کو کل ہم نے اچھی طریقے سے آپ کو بتا دیا تھا کہ سر کا مسح کیسا کرنا ہے۔ جہاں سے پیشانی سے جہاں پر ہمارے بال کی شروعات ہے، ہمارے سر کے بال کے جہاں سے آغاز ہے، وہاں سے لے کر جائیں گے اور پیچھے جو بال کا آخری حصہ ہے جو ہمارا گدی ہے نا، گردن جو ہے وہاں تک لے کر جائیں گے، پھر واپس اسی طرح کیا ہے اس کو لے کر آئیں گے۔ یہ پہلا طریقہ ہوا مسح کرنے کا۔ اچھا، دوسرا طریقہ صرف پگڑی پر مسح کرنا۔ اگر کوئی شخص پگڑی باندھا ہوا ہے مضبوط سے تو کیسا مسح کرے گا دیکھ لیجئے۔ اگر سر پر مضبوط پگڑی بندھی ہوئی ہے تو اس پر مسح کر سکتے ہیں، جیسا کہ عمرو بن امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ سے مروی ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی عمامتہ وخفیہ، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پگڑی اور موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ البتہ صرف پگڑی اور پیشانی دونوں پر مسح کرنے کے وہی شرائط ہیں جو موزہ پر مسح کرنے کے ہیں۔ یہی قول علامہ ابن باز اور ابن تیمیہ رحمہم اللہ کا ہے۔ یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص مضبوطی سے پگڑی باندھا ہوا ہے نا، مضبوطی سے اگر کوئی شخص پگڑی باندھا ہوا ہے تو اس پگڑی کو کھولنے میں اس کو پریشانی ہے، دقت ہے، تو کیا کرے گا؟ اگر مضبوطی سے پگڑی بندھی ہوئی ہے تو وہ اس کے اوپر مسح کرے گا۔ دلیل کیا ہے؟ عمرو بن امیمہ کہتے ہیں اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہوئے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اپنے عمامہ، اپنی پگڑی اور اپنے موزوں پر مسح کر رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ پگڑی اور موزے پر کیا ہے مسح کر سکتے ہیں، البتہ صرف پگڑی اور پیشانی دونوں پر مسح کرنے کے وہی شرائط ہیں۔ تو شرط کیا ہے جی؟ شرط یہ ہے موزے پر مسح کرنے کا شرط یہ ہے کہ آدمی موزے کو باوضو ہو کر داخل کرے،
مثال کے طور پر اگر ابھی آپ کو ٹھنڈ کا جیسا موسم ہے، آپ ساکس اور موزہ وغیرہ پہنتے ہیں، تو موزے پر مسح کب کریں گے؟ کیا یوں ہی کر لیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کو آپ باوضو ہو کر داخل کرے ہوں۔ مثال کے طور پر ابھی آپ کیا ہے، وضو سے فارغ ہوں گے اور اس کے بعد موزہ پہنیں گے، تب جا کر ظہر میں، پھر عصر میں، پھر مغرب میں، پھر عشاء میں کیا ہے، آپ اس ساکس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ آپ اس ساکس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اگر بغیر وضو کے آپ اگر ساکس پہنے ہیں تو اس پر مسح نہیں کر سکتے ہیں، یہ ایک ہے۔ اور دوسری چیز، اگر آپ مقیم ہیں، اگر آپ گھر میں ہیں، سفر نہیں کر رہے ہیں، تو اس کی ڈیوریشن یا اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے؟ 1 دن ہے نا؟ اگر 1 دن ہے، اگر ابھی آپ موزہ پہن کر کیا ہے، مسح کیے، ابھی آپ وضو کر کے موزہ پہنے ہیں، پھر جا کر کیا ہے، ظہر کی نماز میں آپ پہلا مسح اس پر کیے، تو کل ظہر تک کیا ہے، آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن وہی چیز مسافر کے لیے کیا ہے جی؟ 3 دن اور 3 رات ہے۔ انشاءاللہ موزے پر مسح کے سلسلے میں تفصیلی بحث آئے گی۔ یہاں پر آپ کو ہم نے مختصراً بات بتا دی کہ پگڑی پر اسی وقت مسح کر سکتے ہیں، اور وہی شرائط اس پر لاگو ہوں گے جو موزے پر مسح کرنے کے شرائط ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے تیسری صورت کیا ہے، پگڑی اور پیشانی دونوں پر مسح کرنا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح بناصیته وعلى الامامة وعلى خفيه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور پیشانی، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا۔ اسی طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین والخمار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موزوں اور پگڑی پر مسح کیا۔ عظیمہ تھوڑا سا مائک یہ آف کیجئے، ریکارڈنگ 2 منٹ کے لیے۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ مغیرہ بن شعبہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسح کرتے اپنی پیشانی اور اپنے عمامہ پر، اور اسی طرح اپنے موزوں پر۔ تو اگر کوئی شخص پگڑی باندھا ہوا ہے تو پیشانی کا اگر حصہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے یا ظاہر ہو رہا ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ ہلکا سے پیشانی کے اوپر مسح کرنے کے بعد کیا ہے، پگڑی کے اوپر مسح کر لے، ہے نا؟ اس حدیث سے یہی بات معلوم، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، جب آپ نے وضو کیا تو موزے اور پگڑی پر مسح کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر پگڑی بندھی ہوئی ہے، اگر پگڑی بندھی ہوئی ہے، مضبوطی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، تو کیا کرنا ہے، پیشانی اور پیشانی اور پگڑی دونوں پر کیا ہے، مسح کرنا ہے۔ پیشانی کا تھوڑا حصہ بھی لینا ہے۔ اب آئیے، اگر کوئی خاتون اگر اوڑھنی یا حجاب یا اسکارف وغیرہ پہنی ہوئی ہے، تو کیا اس پر وہ مسح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اس پر وہ مسح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں ازواج مطہرات سے کوئی صریح روایت نہیں ہے، لیکن ام المومنین ام سلمہ اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہن سے بعض آثار وارد ہیں کہ وہ اپنی اوڑھنی پر مسح کرتے تھے، وہ اپنی اوڑھنی پر مسح کرتے تھے۔ لیکن وہ کب کرنا ہے جی؟ جب ضرورت ہو، جب کوئی ضرورت ہو تب اس پر کیا ہے، اوڑھنی پر یا خمار پر مسح کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سفر میں ہیں، کہیں ایسے مردوں کی بھیڑ والی جگہ میں ہیں، ہے نا؟
اور اسی طرح ایسی جگہ میں ہے جہاں پر اوڑھنی اتارنا اور کیا ہے اپنے سر کے بال وغیرہ کیا ہے دکھانا، یہ کیا ہے مشکل دکھ جائے گا وہ اگر اوڑھنی اتارنے سے. تو ان تمام صورتوں میں کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ کیا ہے اوڑھنی پر مسح کر لے گا، اوڑھنی پر مسح کر لے گی. سر اچھا، اس کے علاوہ اگر سر کھولنے سے اگر کوئی سردی، سخت سردی ہے، کوئی سخت بیماری ہے، ہاں اچھی طریقے سے اگر وہ اس کو باندھی ہوئی ہے حجاب کو یا اوڑھنی کو، اگر اس کو نکالتی ہے تو بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے نا. تو اس موقع پر کیا ہے وہ اگر سختی سے وہ اس وقت اوڑھنی بندھی ہوئی ہے یا حجاب یا اسکارف بندھا ہوا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے اس پر مسح کر سکتی ہے. اب آئیے چوتھی چیز، ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھلنا. ارشاد باری تعالی ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اپنے پاؤں کو ٹخنے سمیت دھو لو. نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وضو میں پیر دھلتے تھے، پیر کے دھلنے میں ایڑی دھلنے کا خاص اہتمام کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے وضو کیا لیکن اس کی ایڑی نہیں بھیگی تھی، تو آپ نے فرمایا ویل للأعقاب من النار، ایڑی والوں کے لیے جہنم ہے. مذکورہ چار فرائض وضو کی دلیل اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. تو یہاں پر دیکھیے چوتھی چیز جو بتائی گئی وہ پیروں کو دھلنا ہے ٹخنوں سمیت. اس کے علاوہ دیکھیے جو ویل للعقاب من النار، یہ جو حدیث لائی گئی اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر سستی، کاہلی یا جلد بازی میں اگر ہم کیا ہے پیروں کو اچھی طرح نہیں دھلتے ہیں، خصوصاً پیروں کا پچھلا حصہ جس کی چمڑی تھوڑی سی سخت ہوتی ہے نا، اور وہاں پر اگر اچھی طریقے سے مل کر، اچھی طریقے سے اگر رگڑ کر، اچھی طریقے سے پانی ڈال کر ہم نہیں دھوتے ہیں تو کیا ہے پانی نہ پہنچنے کا خدشہ رہ سکتا ہے، سوکھے رہنے کا اندیشہ رہ سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ویل للعقاب من النار، کہ ایڑی والوں کے لیے جہنم کی ویل ہے. مطلب کیا ہے، جو اگر وضو کرتا ہے اور وضو میں اس طرح کی سستی اور غفلت برتتا ہے اور کیا ہے اس کے پیر اگر تھوڑا سا بھی حصہ اگر ایک ناخن کے برابر بھی اگر سوکھا ہوا ہے تو اس کے لیے پھر ہلاکت ہے، بربادی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جب بھی ہم وضو کریں احتیاط کے ساتھ کیا ہے وضو کریں اور اچھے طریقے سے کیا ہے وضو کریں گے. تو یہاں پر اور ایک چیز یہ بتائی گئی، یہ جو چار چیزوں کا تذکرہ کیا گیا کہ چہرے کا دھلنا، ہاتھوں کا دھلنا کوہنیوں سمیت، سر کا مسح کرنا اور پیروں کو ٹخنوں سمیت دھلنا، اس کی دلیل کیا ہے جی؟ یہی آیت کریمہ سورہ مائدہ کی ہے جس کو ہم نے شروع میں بھی بتایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، کہ ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فاغسلوا وجوهکم، چہرہ کو دھل لو، پہلی چیز، وایدیکم الى المرافق، دوسری چیز اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، تیسری چیز اپنے سروں کا مسح کر لو، اور مسح کا تین طریقہ آپ کے سامنے بتایا گیا، وارجلکم الی الکعبین، اور کیا ہے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، یہ چوتھی چیز ہے. اب آئیے فرائض وضو میں سے پانچواں فریضہ ہے اعضاء وضو کو دھلنے میں ترتیب. مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر اعضاء وضو کے دھلنے میں ترتیب کا خیال رکھنا
فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں اعضاء وضو کو بالترتیب ذکر کیا ہے، بئی طور کے مسح کرنے والے اعضاء کو دھونے والے اعضاء کے درمیان ذکر کیا ہے۔ اگر یہاں ترتیب مقصود نہ ہوتی تو پہلے دھونے والے اعضاء کو ذکر کیا جاتا، پھر مسح کرنے والے کو، یا اس کے برعکس۔ یہاں پر پانچویں چیز یہ بتائی گئی، پانچواں فریضہ یہ بتایا گیا کہ جب بھی انسان وضو کرے تو ترتیب کا خیال رکھے۔ پہلے کیا ہے، چہرے کو دھلے، پھر ہاتھوں کو دھلے، پھر مسح کرے، پھر کیا ہے، پیروں کو دھلے۔ یہ جو قرآن مجید میں اس طرح کی ترتیب بیان کی گئی ہے، اس طرح کی ترتیب کو دکھایا گیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ وضو میں انسان کیا ہے، ترتیب کا خیال رکھے۔ اور ایک نقطہ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اگر ترتیب ضروری نہ ہوتی، اگر ترتیب کی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی چہرے اور ہاتھوں کو دھلنے کے درمیان میں سر کے مسح کو داخل نہ کرتا۔ ایسا بول دیتا کہ چہرہ دھو لو، ہاتھ کو دھو لو، پیر کو دھو لو، اس کے بعد سر کا مسح کرو۔ لیکن دیکھیے یہاں پر کیا ہے، دھونے کو کیا ہے، ڈسکنیکٹ کیا گیا، دھونے کے درمیان میں کیا مسح کا ذکر کیا گیا۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ترتیب مقصود ہے، ترتیب مطلوب ہے، ترتیب اللہ تبارک و تعالی بتانا چاہ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دھونے کے درمیان میں کیا ہے، مسح کا ذکر کیا۔ دوسری چیز، آپ نے ہمیشہ بھی ترتیب ہی وضو کیا ہے۔ پہلی چیز تو اس آیت کریمہ کے حساب سے ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ترتیب کیوں ضروری ہے، اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ کبھی آپ نے بغیر ترتیب کے وضو کیا ہو، ہمیشہ آپ نے کیا ہے، ترتیب وار ہی کیا ہے، وضو کیا ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، ابدؤوا بما ابدؤوا بما بدأ اللہ، تم اسی سے شروع کرو جس سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ترتیب بتلایا ہے، اس ترتیب کو کیا ہے، وضو میں خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی شخص پہلے منہ کو دھل لے، اس کے بعد کلی کر لے، اس کے بعد ناک میں پانی چڑھائے، اس کے بعد پیروں کو دھل لے، ہاتھ کو دھل لے۔ یہ بغیر ترتیب کے اگر وضو کرتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہے۔ وضو کا فریضہ یہی ہے کہ ترتیب کے ساتھ کیا ہے، وضو کرے۔ اور چھٹی چیز ہے موالات۔ موالات کا موالات سے مرتبہ ہے مراد بلا فصل پے در پہ اعضاء وضو کا دھلنا، مطلب کیا ہے، گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ بئی طور کے ایک وضو کو دھلنے کے بعد دوسرے وضو کو دھلنے میں اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ پہلا وضو خشک ہو جائے۔ ہاں، آدمی کیا ہے، بیٹھا، کلی کیا، اور بغل میں جو سائیڈ میں بیٹھا ہوا اس سے گفتگو میں محو ہے، اس کے بعد 10 منٹ 15 منٹ چلے گیا، پھر منہ دھو رہا ہے، پھر کیا ہے 10 منٹ کے بعد، پھر 5 منٹ کے بعد، پھر کیا ہے، ہاتھوں کو دھو رہا ہے۔ اس طرح نہیں، بلکہ پے در پہ جس طرح اس نے کلی کیا، پھر فوراً کیا ہے، ناک میں پانی ڈالے گا، پھر فوراً کیا ہے، چہرے کو دھلے گا، پھر فوراً کیا اپنے بائیں ہاتھ کو دھلے گا، پھر فوراً کیا اپنے داہنے ہاتھ کو دھلے گا، دائنے ہاتھ کو دھلے گا، اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کو دھلے گا۔ تو اس طرح کیا ہے، پیدر پہ کرنا ہے، بلا فصل۔ بلا فصل مطلب کیا، اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے نا۔ اچھا، دلیل کیا ہے جی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے وضو کیا اور اپنے پیر پر ایک ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، ارجع فاحسن وضوءک، واپس جا کر اچھی طرح وضو کرو۔ واپس گئے، وضو کیا، پھر نماز پڑھی۔ اور سنن ابی داؤد میں ایک صحابی سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جس کے پیر میں ایک درہم کے برابر خشک رہ گئی تھی، جگہ خشک رہ گئی تھی جہاں وضو کرتے ہوئے پانی نہیں پہنچا تھا، تو آپ نے اسے وضو اور نماز دونوں کو لوٹانے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موالات فرض ہے، کیونکہ اگر موالات فرض نہ ہوتا تو آپ اسے اسی جگہ کو دھل لینے کا حکم دیتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ موالات ضروری ہے، پیدر پہ ضروری ہے نا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کیا ہے، وضو کیا اور ہاتھ میں کیا ہے، کچھ ایسی جگہ پچھلا کوہنی کے پاس کیا اس کا جگہ کیا ہے، سوکھا ہوا رہ گیا ہے نا، تو پھر پیر دھل لیا وہ، اب کیا ہے، وہ ترتیب ختم ہو گئی اس کی، پھر جا کر ہاتھ دھوئے گا، ویسا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اسی طرح دیکھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اسی طرح دیکھا کہ اس کے ایک ناخن کے برابر کیا ہے جگہ چھوٹ گئی تھی، وہ نہیں بھیگا تھا، وہ جگہ نہیں بھیگی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس لوٹایا کہ جاؤ تم اچھی طریقے سے وضو کر کے آؤ۔ جاؤ تم اچھی طریقے سے وضو کر کے آؤ۔ پھر اس نے کیا ہے وضو کیا، پھر نماز پڑھی، تو معلوم کیا ہوا جی؟ معلوم یہی ہوا کہ وضو میں معالات ضروری ہے، پیدر پہ دھلنا ضروری ہے، اور اگر وضو ہی مکمل نہیں ہوا تو اس کی نماز کہاں ہوگی؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا اور وہ نماز کو لوٹایا۔ تو معلوم ہوا جی کہ وضو کے 6 فرائض ہیں، اور ان فرائض کو کیا ہے ہمیں اچھی طریقے سے دلائل کے ساتھ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔